ایکٹوپک حمل کیا ہے؟ اتنے حمل ضائع ہوئے کہ مجھے لگا اب میں ماں نہیں بن پاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ حمل کے امکانات اب بس 50% ہیں۔ میں نے وہ وقت ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی کیفیت میں گزارا۔ میں نا امید ہونے لگی تھی۔ میرے پہلے بھی مس کیریج کی ہسٹری رہی ہے اور اب یہ تیسری بار تھا۔ جب مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کا حمل ایکٹوپک ہے، ڈاکٹر نے پھر بھی تھوڑی امید دلائی تھی کہ ایسا نہیں کہ آئندہ حمل نہیں ہوگا، لیکن آس پاس کے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کر دیا تھا کہ شاید اب میں ماں نہیں بن پاؤں گی۔ یہ کہانی انم اور ان جیسی لاکھوں خواتین کی ہے جو اپنی زندگی کے بہترین ایام بہت تکلیف اور اذیت میں گزارتی ہیں۔ انم کو ایکٹوپک پریگنینسی ہونے کا تب پتہ چلا جب ایک روز اچانک انہیں پیریڈز میں ہونے والے کھچاؤ جیسا درد ہونے لگا۔ درد اتنا بڑھ گیا کہ وہ زمین پر گر گئیں اور پھر انہیں فوری ہسپتال لے جانا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز انہیں بار بار چیک کرتے رہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی سے مراد ہے غیر معمولی حمل جس میں بیضہ بچہ دانی کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا حمل بیضہ دانی کے ساتھ فلوپین نالیوں میں ٹھہر جاتا ہے، تاہم یہ ایبڈومین میں یا سروکس میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں بس زندہ تھی۔ میں نے وہ رات بہت تکلیف میں گزاری اور صبح میرا آپریشن کر دیا گیا۔ میرا پیٹ بھی کٹا اور حمل بھی ضائع کر دیا گیا۔ اس آپریشن میں انم کی فلوپین نالیاں جو بری طرح متاثر ہو چکی تھیں نکال دی گئیں، تاہم ڈاکٹرز نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں کہ آپ دوبارہ حاملہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی اولاد اور کامیاب حمل سے متعلق کہانیاں پڑھتی تھیں اور اپنے آپ کو دلاسے دیتی تھی کہ میرا حمل دوبارہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن کلینک کے باہر کی دنیا مختلف تھی۔ انم کے بقول ان کے آس پاس موجود لوگ انہیں کہتے کہ دوبارہ DNC یعنی ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹیج کے بعد تیسرا حمل تو وہ بھی ایکٹوپک اور یہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس ایکٹوپک سرجری کے 2 سال کے بعد انم پھر حاملہ ہوئیں، لیکن یہ حمل بھی ضائع ہو گیا اور وہ دوبارہ DNC کی تکلیف دہ عمل سے گزری۔ انم بتاتی ہیں کہ یہ سرجری کے بعد وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنے حمل ضائع ہونے کے بعد اب کبھی میری اولاد نہیں ہوگی۔ میں ڈپریشن میں چلے گئی تھی۔ میرے شوہر نے اور میں نے سوچا کہ ہم IUI یعنی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ وہاں جانے سے 1 ہفتہ پہلے ہی انم پھر امید سے ہو گئی، لیکن ایک بار پھر حمل ضائع ہونے کا خوف ان کے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار میں بھی مس کیریج ہی ہو جائے گا۔ امید تو ختم ہو چکی تھی، لیکن وقت گزرتا رہا اور پریگنینسی پوری ہوئی اور میری سرجری کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جو ماشاءاللہ اب 2 سال کی ہے۔ میں نے آخر تک ہمت نہیں ہاری اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری امی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ امید کو قائم رکھیں اور ہرگز نہ سوچیں کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، آپ ماں نہیں بن سکتی۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ممکن ہے۔ انم کہتی ہیں کہ اس پورے عرصے کے دوران وہ اتنی مایوس رہیں کہ انہوں نے ماہر نفسیات سے بھی مدد لی۔ ان کے مطابق ماہر نفسیات نے ان سے کہا کہ وہ کوئی پینٹنگ کریں۔ تب انہوں نے سوچا کہ وہ میک اپ کرنا شروع کرتی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ پر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ انم نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ میک اپ اتنے لگاؤ سے کرتی تھی کہ رات کے وقت بھی میک اپ کرتی تھی۔ ان کے شوہر کی جب آنکھ کھلتی تو وہ بھی ڈر جاتے تھے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور میک اپ کرتی رہیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان سے میک اپ کروانا شروع کر دیا اور آج وہ کامیاب میک اپ آرٹسٹ ہیں۔ جس طرح انم نے ہمت نہیں ہاری، اس طرح بے شمار ایسی خواتین ہیں جو اس مسئلے کا شکار ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی ہمت اور دلچسپی سے کام کریں گی تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا جس طرح انم نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا، اس طرح دیگر خواتین کو صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور پر۔